اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نفس صوفیہ کرام کی اصطلاح میں ایک لفظ نفس فا ساکن کے ساتھ ہے اور نفس الشیء کا معنی کسی چیز کا وجود ہے۔ ایک جماعت کے نزدیک لفظ نفس کے اطلاق سے مراد وجود نہیں اور نہ ہی وہ ڈھانچہ مراد لیا جاتا ہے جو نفس کا موضوع ہے، بلکہ وہ لوگ نفس سے بندے کے وہ اوصاف لیتے ہیں جن میں کوئی خرابی ہو۔ اسی طرح اس سے برے اخلاق اور افعال مراد لیے جاتے ہیں۔ پھر بندے کے وہ اوصاف جن میں کوئی علت یا خرابی پائی جاتی ہے، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک قسم وہ افعال ہیں جو بندہ خود اختیار کرتا ہے، جیسے معصیت اور احکام شرع کی مخالفت، اور دوسرے اخلاق مذمومہ ہوتے ہیں جو ذاتی طور پر مذموم ہوتے ہیں۔ جب بندہ ان کی مخالفت کرے اور ان سے جنگ کرے تو مجاہدہ کی وجہ سے ان برے اخلاق کی عادت بنا لینے سے نجات پا لیتا ہے۔ احکام نفس کی پہلی قسم وہ ہے جن سے بطور نہیں تحریمی یا نہیں تنزیہی منع کیا گیا ہے، اور دوسری قسم میں ردی اور مذموم اخلاق شامل ہیں۔ اختصار کے ساتھ اس کی تعریف یہ دوسری قسم ہے۔ پھر اس کی تفصیل ہے۔ پس تکبر، غصہ، کینہ، حسد، بدخلقی، عدم برداشت وغیرہ اخلاق مذمومہ اس میں شامل ہیں۔ احکام نفس میں سے سب سے زیادہ سخت اور مشکل ترین بات یہ ہے کہ انسان ان میں سے کسی چیز کو اچھا سمجھے یا اسے قابل قدر خیال کرے۔ اسی لیے اس قسم کے خیال کو شرک خفی قرار دیا گیا ہے۔ نفس کو ترک کرنے یا توڑنے کے ذریعے اخلاق کا علاج بھوک، پیاس، بیداری وغیرہ مجاہدات جن کے ذریعے قوت کو توڑا جاتا ہے کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے۔ اگرچہ یہ بھوک وغیرہ بھی نفس کو ترک کرنے کی ایک صورت ہے۔ ممکن ہے کہ نفس ایک لطیف چیز ہو جسے جسم کے اس ڈھانچے میں رکھا گیا ہو جو مذموم اخلاق کا محل ہے، جس طرح روح ایک لطیف چیز ہے جو جسم کے ڈھانچے میں اس جگہ رکھی گئی ہے جو اچھے اخلاق کا محل ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے پر غالب آتے ہیں اور ان سب کا مجموعہ انسان کہلاتا ہے۔ ظاہر میں روح اور نفس کا اجسام لطیفہ میں سے ہونا اسی طرح ہے جس طرح فرشتے اور شیطان میں لطافت کی صفت پائی جاتی ہے، اور جس طرح آنکھ دیکھنے کا محل ہے، کان سننے کا محل، ناک سونگھنے کا محل، منہ چکھنے کا محل ہے۔ حالانکہ سننے والی، دیکھنے والی، سونگھنے والی اور چکھنے والی قوت یہ تمام کی تمام انسان میں شامل ہیں اور ان کا مجموعہ انسان ہے۔ اسی طرح اچھی صفات کا محل دل اور روح ہے، اور اوصاف مذمومہ کا محل نفس ہے، اور نفس اس تمام کا جز ہے اور دل بھی اس کل کا جز ہے۔ البتہ حکم اور نام کا اطلاق کل پر ہوتا ہے۔ نمبر 48، روح۔ صوفیہ کرام کے درمیان رائج الفاظ میں سے ایک لفظ روح ہے۔ اہل سنت کے محققین کے نزدیک ارواح کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ روح حیات کا نام ہے، بعض کے نزدیک یہ آیان یعنی اجسام ہیں جو ان ڈھانچوں یعنی جسموں میں رکھے گئے ہیں۔ نمبر 49، لطیفہ۔ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ جب تک ارواح بدنوں میں ہوں وہ جسموں میں زندگی کو باقی رکھتا ہے، کیونکہ انسان حیات کے ساتھ حی یعنی زندہ ہے، لیکن ارواح اس ڈھانچے میں رکھی گئی ہیں، اور یہ ارواح نیند کی حالت میں اوپر چڑھ جاتی ہیں اور جسم سے جدا ہو جاتی ہیں، پھر اس کی طرف واپس آ جاتی ہیں، اور انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے پر مسلط کر رکھا ہے، اور حشر دونوں کا ہوگا اور ثواب و عذاب بھی دونوں کو ہوگا۔ ارواح مخلوق ہیں، اور جو شخص ان کو قدیم کہتا ہے وہ بہت بڑا خطا کار ہے۔ احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ آیان لطیفہ یعنی
लतीफ अजसाम हैं। नंबर 50, सिर। सूफिया कराम के दरमियान जारी अल्फाज में से एक लफ्ज सिर है। यह भी एहतिमाल है कि सिर अरवाह की तरह एक लतीफ चीज हो जो जिस्म के ढांचे में रखी गई है। सूफिया कराम के उसूल से मालूम होता है कि ये मुशाहिदा का महल है, जिस तरह अरवाह मोहब्बत का महल और दिल मारिफत का महल है। सूफिया कराम ने फरमाया, सिर वो है जिस पर तू झांक कर नजर डाले, और सिर वो है जिस पर हक के सिवा किसी को इत्तिला ना हो। बास हजरात के मुकाम और उनके उसूलों के तकाजा के मुताबिक सिर रूह से ज्यादा लतीफ है और रूह दिल से ज्यादा अशरफ यानी शर्फ वाली है। ये हजरात कहते हैं कि इसरार अगयार की गुलामी से आजाद होते हैं, चाहे वो आसार हो या अजलाल। सिर का इतलाक इस राज पर भी होता है जो बंदे और हक के दरमियान हर हालत में महफूज और पोशीदा होता है। ये कौल इस मानी पर महमूल किया जाता है, कहने वाले ने कहा, हमारे इसरार उस कंवारी की तरह हैं जिसके कंवारापन को किसी वहम करने वाले का वहम भी नहीं तोड़ सकता। और वो कहते हैं, आजाद लोगों के सीने इसरार की कब्रें हैं। और उन्होंने कहा, अगर मेरा बटन मेरे राज को जान ले तो मैं इसको फेंक दूं। ये मज़कूरा वाला सूफिया कराम के बयान करदा मानी की थोड़ी सी तशरीह है और हमने इख्तिसार के साथ इनके पास अल्फाज की ताबीर की है जो वो इनफरादी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब हम इन मुकामात की तशरीह में कुछ अबवाब जिक्र करेंगे जो अरबाब सलूक के मदारिज हैं। फिर उसके बाद इन अहवाल की तफसील जो अल्लाह ने अपने फजल से हमारे लिए आसान फरमाई है से मुतल्लिक कुछ अबवाब होंगे। बाब तौबा का बयान। इरशादे खुदावंदी है और अल्लाह की तरफ तौबा करो ऐ मुसलमानों, सब के सब इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पाओ। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह से तौबा करने वाला उस शख्स की तरह है जिसके जिम्मा कोई गुनाह नहीं, और जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे गुनाह नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहहिरीन। बेशक अल्लाह पसंद करता है बहुत तौबा करने वालों को और पसंद रखता है सुथरों को। अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौबा की इलामत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निदामत। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से ही रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को तौबा करने वाले नौजवान से ज्यादा कोई शख्स पसंद नहीं। बस तौबा सालिकीन की मनाजिल में से पहली मंजिल और तालिबीन के मुकामात में से पहला मुकाम है। तौबा की तारीफ। लुग़्ते अरब के मुताबिक हकीकत तौबा रुजू है। कहा जाता है कि ताबा यानी रुजू किया। बस तौबा इस चीज से जो शरीयत में मज़मूम है उस चीज की तरफ रुजू करना है जो शरीयत में महमूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निदामत तौबा है। अहले सुन्नत के अरबाब उसूल फरमाते हैं, तौबा के सही होने के लिए 3 शराइत हैं। नंबर 1, शरीयत के खिलाफ किए गए अमाल पर निदामत। नंबर 2, उस लफ्ज़िश को फिलफौर तर्क करना। और नंबर 3, इस बात का पुख्ता इरादा करना कि आइंदा इस किस्म के गुनाहों की तरफ नहीं लौटेगा। बस तौबा के ये इरकान जरूरी हैं ताकि उसकी तौबा सही हो जाए। ये हजरत फरमाते हैं, हदीस शरीफ में जो फरमाया यानी तौबा निदामत है, तो इसका मतलब ये है कि इसका बड़ा रुकन निदामत है। जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज अरफात में वकूफ का नाम है, यानी इरफात में वकूफ हज का बड़ा रुकन है। ये मतलब नहीं कि इसके अलावा हज का कोई रुकन नहीं। इसी तरह निदामत तौबा है का मतलब ये है
کہ ندامت توبہ کا بڑا رکن ہے، یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی رکن ہے۔ اہل تحقیق میں سے بعض نے کہا کہ توبہ کی حقیقت میں صرف ندامت کافی ہے، کیونکہ دوسرے دونوں رکن اس کے تابع ہیں۔ کیونکہ یہ بات فرض کرنا محال ہے کہ کوئی شخص جس گناہ پر نادم ہو اس کی مثل پر اصرار کرے یا اس کی مثل گناہ کرے۔ توبہ کا یہ معنی اجمالی ہے۔ بطور تفصیل اور بیان یہ ہے کہ توبہ کے اسباب بھی ہیں، ترتیب بھی اور اقسام بھی۔ توبہ کے اسباب: سب سے پہلے دل کا غفلت کی نیند سے بیدار ہونا اور بندے کا اپنی موجودہ بری حالت کو دیکھنا ہے، اور ان امور تک پہنچنے کا سبب اس بات کی توفیق کا حصول ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے جو تنبیہات آتی ہیں ان کو دل کے کانوں سے سنے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی طرف سے واعظ موجود ہے، اور حدیث شریف میں ہے، بے شک بدن میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو تمام بدن ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے۔ جب وہ دل سے اپنے عمل کی برائی کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنے کبھی افعال کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں توبہ کا ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ نیز وہ برے معاملات سے نکلنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتے ہوئے اس کے ارادے کو درست کرتا ہے، اسے اچھے رجوع کی توفیق دیتا اور توبہ کے اسباب مہیا فرماتا ہے۔ توبہ کی ترتیب: ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ برے لوگوں کی صحبت ترک کی جائے، کیونکہ وہی لوگ اسے یہ ارادہ ترک کرنے پر ابھارتے ہیں اور اس ارادے کی صحت میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور یہ بات پایہ تکمیل کو اسی وقت پہنچتی ہے جب وہ اس مشاہدہ میں دوام اختیار کرے جو توبہ میں رغبت کے اضافے کا باعث ہے، اور جس بات کا اس نے عزم کیا ہے اسے پورا کرنے کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جس سے اس کا خوف اور امید مضبوط ہوتی ہے۔ اس وقت اس کے دل سے برے اعمال جن کا وہ عادی ہے پر اصرار کی گرہ کھل جاتی ہے، بس وہ ممنوع کاموں کے ارتکاب سے رک جاتا ہے اور وہ خواہشات کی تابعداری سے اپنے نفس کی لغام کھینچ لیتا ہے، اور لغزش اسی وقت ختم ہو جاتی ہے، اور مستقبل میں ایسے کام نہ کرنے سے متعلق اس کا ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے ارادے کے مطابق چلا اور اس نے اپنے عزم کے مطابق کام کیا تو صحیح معنی میں اسے توفیق خداوندی حاصل ہوتی ہے، اور اگر اس نے ایک یا کئی بار توبہ کو توڑا اور اپنے ارادے کو از سر نو توبہ کرنے پر مجبور کیا، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، تو اس قسم کے لوگوں سے توبہ کی امید ختم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر بات کے لیے وقت مقرر ہے۔ توبہ سے متعلق واقعات: حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں ایک قصہ خواں کی مجلس میں جایا کرتا تھا تو اس کے کلام نے میرے دل پر بڑا اثر کیا۔ جب میں اٹھا تو میرے دل میں کوئی چیز باقی نہ رہی، دوبارہ آیا تو اس کے کلام نے میرے دل میں اثر کیا، حتیٰ کہ میں اپنے گھر کی طرف لوٹا، پس میں نے مخالفت کے تمام آلات توڑ دیے اور طریقت کی راہ کو اختیار کر لیا۔ یہ واقعہ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا گیا تو انہوں نے فرمایا، ایک چڑیا نے کرکی یعنی کونج کا شکار کیا 2 مرتبہ فرمایا۔ انہوں نے چڑیا سے قصہ کو مراد لیا اور کونج سے حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراد لیے۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے کئی بار اپنا پیشہ چھوڑا لیکن پھر وہی کام کرنے لگ گیا، بالآخر اس پیشہ نے مجھے چھوڑ دیا اور میں دوبارہ اس کی طرف نہ گیا۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ابو عمر نجید رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابتدائی مراحل میں حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے تھے تو ان کے کلام نے ان پر اثر کیا، چنانچہ انہوں نے توبہ کر لی، پھر ان سے سستی ہو گئی، چنانچہ جب وہ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے تو ان سے بھاگ جاتے اور ان کی مجلس سے دور رہنے لگے۔ ایک دن وہ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ گئے تو وہ دوسرے راستے پر چلے گئے۔
حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ ان کے پیچھے چلے اور چلتے رہے حتیٰ کہ ان تک پہنچ گئے اور فرمایا، اے بیٹے، جو شخص تجھ سے صرف اس لیے محبت کرے کہ تو معصوم ہو تو اس شخص کی صحبت اختیار نہ کر۔ ابو عثمان تجھے اس حالت میں بھی نفع پہنچا سکتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں، حضرت ابو عمر نجید رحمت اللہ علیہ نے توبہ کی اور دوبارہ ان کی ارادت اختیار کی اور اس پر قائم رہے۔ حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی مرید نے توبہ کی، پھر اسے سستی ہو گئی۔ ایک دن وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ دوبارہ توبہ کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا، تو غیبی آواز دینے والے نے آواز دی، اے فلاں، تم نے ہماری طاعت کی تو ہم نے قبول کی، پھر تم نے چھوڑ دی تو ہم نے تمہیں مہلت دی، اور اگر دوبارہ ہماری طرف آؤ گے تو ہم تمہیں قبول کریں گے۔ چنانچہ وہ نوجوان اپنے ارادے کی طرف لوٹ گیا اور اس پر قائم رہا۔ اس لیے جب آدمی گناہوں کو چھوڑ دے اور اس کے دل سے اصرار کی گرہ کھل جائے اور وہ دوبارہ ایسے کاموں کی طرف نہ جانے کا عزم کر لے تو اس وقت اس کے دل میں سچی ندامت ہوتی ہے اور اسے اپنے عمل پر افسوس ہوتا ہے، اور اس نے جو برے اعمال کیے ہیں ان پر ندامت ہوتی ہے، تو اس کی توبہ مکمل ہوتی ہے، اس کا مجاہدہ سچا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں سے میل جول کی جگہ سے علیحدگی اختیار کرتا ہے، اور برے دوستوں میں بیٹھنے کی بجائے ان سے نفرت اختیار کرتا ہے، اور ان کو چھوڑ کر خلوت اختیار کرتا ہے، اور وہ دن رات افسوس کرتا ہے، اور اکثر اوقات سچے دل سے ندامت اور شرمساری اختیار کرتا ہے، یعنی وہ اپنے آنسوؤں کی بارش سے اپنی لغزشوں کے نشانات مٹاتا ہے اور اپنے گناہوں کے زخموں کا اچھی توبہ کے ذریعے علاج کرتا ہے۔ وہ اپنے ہم جنسوں میں گناہ کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، اور اس کی جسمانی کمزوری کی وجہ سے اس کی حالت کی درستگی کا پتہ چلتا ہے، اور ان امور کی تکمیل تب ہوتی ہے جب وہ پہلے اپنے مخالف کو راضی کر کے فارغ ہو اور اس کے ذمہ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرے، کیونکہ توبہ کی پہلی منزل بقدر امکان اپنے مخالف کو راضی کرنا ہے۔ اگر اس کے پاس اس قدر دولت ہو کہ ان کے حقوق کی ادائیگی ممکن ہو تو ادائیگی کر دے، یا وہ خوشی کے ساتھ اسے معاف کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ دل کے ساتھ پختہ ارادہ کرے کہ وہ ان کے حقوق ادا کرے گا جس قدر ممکن ہو، اور وہ سچے دل کے ساتھ عجز و انکساری کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرے اور ان لوگوں کے لیے دعا کرے۔ توبہ کرنے والوں کے کچھ احوال اور صفات ہیں جو ان کے خصائل شمار ہوتے ہیں، اور ان کو بھی توبہ میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کی صفات میں سے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ صحت توبہ کے لیے شرط ہیں۔ مشائخ کے توبہ سے متعلق اقوال اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ توبہ کی اقسام۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، توبہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توبہ، نمبر 2 انابہ، نمبر 3 اوبہ۔ توبہ ابتدائی مقام ہے، اوبہ انتہائی مقام، اور انابہ دونوں کے درمیان ہے۔ جو شخص عقاب کے ڈر سے توبہ کرے وہ صاحب توبہ یعنی تائب ہے۔ جو شخص ثواب کی طمع کرتے ہوئے توبہ کرے وہ صاحب انابہ یعنی منیب ہے، اور جو شخص حکم خداوندی کی بجاوری کرتے ہوئے توبہ کرے، ثواب کی رغبت یا عذاب کا خوف پیش نظر نہ ہو، وہ صاحب اوبہ یعنی عائب ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ توبہ مومنین کی صفت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب۔ انابت اولیاء کرام اور مقرب لوگوں کی صفت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور رجوع کرتا ہوا دل لایا۔ اور اوبہ انبیاء کرام اور مرسلین عظام علیہم السلام کی صفت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا۔ توبہ کے بارے اقوال۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، توبہ کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1 ندامت، نمبر 2 جس کام سے اللہ نے منع فرمایا اس کی عادت ترک کرنا، اور نمبر 3 دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنا۔
حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ لہت و لال کو ترک کرنے کا نام ہے۔ حضرت حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے یہ الفاظ اللہم انی اسالک التوبہ، یا اللہ میں تجھ سے توبہ کا سوال کرتا ہوں، کبھی نہیں کہے۔ میں کہتا ہوں اللہم اسالک شہوت التوبہ، میں تجھ سے توبہ کی خواہش کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو ان کی حالت بدلی ہوئی دیکھی۔ میں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا میرے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے مجھ سے توبہ کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے کہا توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں کو نہ بھولے۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا بلکہ توبہ اپنے گناہوں کو بھولنے کا نام ہے۔ میں نے عرض کیا در حقیقت میرے نزدیک وہی بات ہے جو اس نوجوان نے کہی۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب میں حالت جفا میں ہوں اور وہ مجھے حالت وفا کی طرف منتقل کر دے تو صفائی کی حالت میں جفا کا ذکر کرنا جفا ہے۔ بس وہ خاموش ہو گئے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے توبہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا توبہ یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کو نہ بھولو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے توبہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ اپنے گناہوں کو بھولنا توبہ ہے، یعنی ترک کرنا۔ حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے مریدین اور معترضین کی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ یہ حالات کبھی ان کے حق میں ہوتے ہیں اور کبھی ان کے خلاف، لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اشارہ محققین کی توبہ کی طرف ہے، کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ کی عظمت اور اس کے دائمی ذکر کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرتے۔ انہوں نے فرمایا حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ سے توبہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اسی قسم کا جواب دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا توبہ سے توبہ کرنے کا نام توبہ ہے۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے توبہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا عوام کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے اور خواص کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا ہر چیز سے توبہ کر لو، یعنی اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ حضرت عبداللہ بن علی بن محمد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس میں، اور جو شخص غفلت سے توبہ کرتا ہے اس میں، اور جو شخص نیکیوں کو دیکھنے سے توبہ کرتا ہے ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ حضرت واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبۃ نصوح توبہ کرنے والے پر گناہ کا ظاہری اور باطنی اثر نہیں چھوڑتی، اور جس شخص کی توبہ توبۃ نصوح ہو اسے اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ شام کیسے کرتا ہے اور صبح کیسے کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا الہی میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے توبہ کی اور یہ کہ میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنے اخلاق کو جانتا ہوں اور میں گناہوں کو چھوڑنے کی ضمانت بھی نہیں دیتا، کیونکہ مجھے اپنی کمزوری کا پتہ ہے۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے میں دوبارہ یہ کام کرنے سے پہلے مر جاؤں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ حضرت ابن یزدانیار رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص اللہ کی طرف نکل آئے تو کن اصولوں کی بنیاد پر نکلے گا؟ انہوں نے فرمایا اس طرح نکلے کہ وہ جس گناہ سے نکلا ہے اس کی طرف دوبارہ نہیں جائے گا، اور جس کی طرف نکل گیا ہے اس کے غیر کا خیال نہیں کرے گا، اور جس چیز سے وہ بیزار ہوا اس کی طرف نظر کرنے سے اپنے دل کو محفوظ رکھے گا۔ ان سے کہا گیا کہ یہ تو اس کا حکم ہے جو کسی وجودی چیز سے نکلے، اگر وہ عدم سے نکلے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا ماضی میں جو اس نے گناہ کی کڑواہٹ پائی ہے اس کے بدلے نئی چیز یعنی توبہ میں حلاوت و مٹھاس پائے۔
حضرت بشنجی رحمت اللہ علیہ سے توبہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، جب تم گناہ کا ذکر کرو پھر اس وقت اس گناہ کی چاشنی نہ پاؤ تو یہی حقیقتاً توبہ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو، حتیٰ کہ قرار باقی نہ رہے، پھر تم پر تمہارا نفس تنگی محسوس کرے، جس طرح اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں خبر دی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور وہ اپنی جان سے تنگ آئے اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس، پھر ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں۔ ابن عطا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، توبہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توبہ انابت، نمبر 2 توبہ استجابت۔ پس توبہ انابت یہ ہے کہ بندہ عذاب خداوندی کے خوف سے توبہ کرے، اور توبہ استجابت یہ ہے کہ اس کے کرم سے حیا کرتے ہوئے توبہ کرے۔ حضرت ابو حفص رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ توبہ کرنے والا دنیا سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے کہ دنیا وہ گھر ہے جس میں اس نے گناہ کیا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ اسی گھر میں اسے اللہ نے توبہ کا اعزاز بھی بخشا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے گناہ کا یقین ہے لیکن توبہ کی قبولیت کا شک ہے۔ حضرت واسطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کو عبادت کی حلاوت سے سرور حاصل ہوا تو اس سے وہ لمبے لمبے سانس بھرتے تھے، اور دوسری حالت یعنی غم کی حالت جس میں انہوں نے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا وہ زیادہ مکمل تھے۔ بعض صوفیہ کرام رحمت اللہ علیہم نے فرمایا، جھوٹے لوگوں کی توبہ ان کی زبانوں کے کناروں پر ہوتی ہے، یعنی وہ استغفر اللہ کہتے ہیں، دل سے توبہ نہیں ہوتی۔ حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ سے توبہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، توبہ میں بندے کا کوئی عمل دخل نہیں، کیونکہ توبہ اللہ کی طرف رجوع کا نام ہے، بندے کی طرف رجوع نہیں۔ کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے آدم، تمہاری اولاد تھکاوٹ اور مشقت کی وارث ہوئی اور تو نے ان کو توبہ کا وارث بنایا، بس ان میں سے جو شخص بھی مجھے اس طرح پکارے گا جس طرح تو نے پکارا تو میں اسے اسی طرح جواب دوں گا جس طرح تجھے جواب دیا۔ اے آدم علیہ السلام، میں توبہ کرنے والوں کو قبروں میں سے اس طرح اٹھاؤں گا کہ وہ خوش ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے، اور ان کی دعا قبول کی گئی۔ ایک شخص نے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہما سے کہا کہ مجھ سے بہت سے گناہ اور نافرمانی ہوئی، اگر میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، بلکہ اگر وہ تیری طرف رجوع کرے گا یعنی معاف کرے گا تب ہی تو توبہ کرے گا۔ اور جان لو کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ جو شخص لغزش کرتا ہے تو یقیناً یہ خطا سے ہے، بس جب توبہ کرے تو قبولیت کا شک ہوتا ہے، خصوصاً جب کہ توبہ کی قبولیت اور حق میں سے یہ بات ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ کی محبت کا مستحق ہو، اور یہ بات بہت بعید ہے کہ گناہ گار ایسے محل میں پہنچ جائے کہ وہ اپنے اوصاف میں ایسی علامات پائے جن سے معلوم ہو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ لہذا بندے پر واجب ہے کہ جب اسے اس بات کا علم ہو کہ اس نے ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے توبہ واجب ہے تو اس پر لازم ہے ہمیشہ انکساری کرے، گناہ سے بیزاری اور استغفار کو لازم پکڑے۔ چنانچہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، خوف کا احساس موت تک رہنا چاہیے۔ ارشاد خداوندی ہے، اے محبوب، تم فرما دو کہ لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ استغفار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے دل پر پردہ چھا جاتا ہے
تو میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، توبہ کے بعد کی ایک لغزش توبہ سے پہلے کی 70 لغزشوں سے زیادہ بری ہے۔ حضرت ابو عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے اس ارشاد کرامی بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ لوگ شریعت کی مخالفت میں کس قدر دور چلے جائیں پھر بھی ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ حضرت علی بن عیسیٰ وزیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا وزارت سے استعفیٰ۔ حضرت ابو عمر انماتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علی بن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ وزیر کی سواری بڑی شان و شوکت سے نکلی تو اجنبی لوگ پوچھنے لگے، من ہاذا من ہاذا، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ ایک عورت جو راستے میں کھڑی تھی کہنے لگی، تم کب تک کہتے رہو گے کہ من ہاذا، یہ کون ہے، من ہاذا، یہ کون ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی نظروں سے گر چکا ہے، بس اللہ نے اسے اس گناہ میں مبتلا کر رکھا ہے جس میں تم اسے دیکھ رہے ہو۔ حضرت علی بن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو گھر کی طرف واپس آئے اور وزارت سے استعفیٰ دے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ باب مجاہدہ کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ حضرت مصنف رحمت اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل جہاد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کرنا۔ یہ سن کر حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جس شخص نے اپنے ظاہر کو مجاہدہ کے ساتھ مزین کیا، اللہ اس کے باطن کو مشاہدہ کے ساتھ حسین بنا دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات جان لو کہ جو شخص سلوک کی ابتدا میں مجاہدہ نہیں کرتا وہ اس طریقہ یعنی تصوف سے تھوڑا سا حصہ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ابو عثمان مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ مجاہدہ اختیار کیے بغیر اس کے لیے اس طریقت سے کوئی چیز کھلے گی یا اس سے کوئی کشف ہوگا، وہ غلطی پر ہے۔ استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جس شخص کو ابتدا میں قوما حاصل نہ ہو اس کے لیے انتہا میں جلسہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ظاہر کی حرکت اندر کی برکات کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا مجاہدہ۔ حضرت ابو یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں 12 سال اپنے نفس کا لوہار رہا، 5 سال میں اپنے دل کا آئینہ رہا، 1 سال میں ان دونوں کے درمیان دیکھتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ ظاہر میں میری کمر پر زنار ہے تو میں نے 12 سال اس زنار کو کاٹنے میں لگائے۔ پھر میں نے دیکھا تو میرے باطن میں زنار تھا تو میں نے اسے کاٹنے کے لیے 5 سال عمل کیا۔ میں سوچتا کہ اسے کس طرح کاٹوں تو مجھے کشف ہوا، بس میں نے مخلوق کی طرف دیکھا تو میں نے ان کو مردہ پایا تو میں نے ان پر 4 تکبیریں کہیں۔ حضرت سری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، میری عمر کو پہنچنے سے پہلے کوشش کرو، بس تم کمزور ہو جاؤ گے اور کوتاہی کرنے لگو گے، جس طرح میں کمزور ہو گیا اور مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس وقت بھی کوئی جوان ان کی عبادت تک نہ پہنچ سکتا تھا، یعنی جوانی میں عبادت کرو۔ تصوف کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ حضرت حسن قزار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس تصوف کی بنیاد 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، صرف فاقہ یعنی بھوک کے وقت کھانا۔
नंबर 2, गलबा नींद के वक्त सोना। नंबर 3, जरूरत के वक्त गुफ्तगू करना। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कोई शख्स सालिहीन का दर्जा उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकता जब तक 6 घाटियां उबूर न कर ले। नंबर 1, नेमत का दरवाजा बंद करके शिद्दत का दरवाजा खोल दे। नंबर 2, इज्जत का दरवाजा बंद करके जिल्लत का दरवाजा खोल दे। नंबर 3, आराम का दरवाजा बंद करके मुशक्कत का दरवाजा खोल दे। नंबर 4, नींद का दरवाजा बंद करके शब बेदारी का दरवाजा खोल दे। नंबर 5, मालदारी का दरवाजा बंद करके फकर का दरवाजा खोल दे। और नंबर 6, उम्मीद का दरवाजा बंद करके मौत की तैयारी का दरवाजा खोल दे। हजरत अबू उमरो बिन नजीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिस शख्स पर अपना नफ्स मुअज़्ज़ज़ हो जाए उस पर उसका दीन हल्का हो जाता है। हजरत अबू अली रोजबारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब सूफी 5 दिन के बाद कहे मैं भूखा हूं तो उसे बाजार में बेच दो और कहो कि माल कमाओ, यानी सब्र ना करे तो वो सूफी नहीं। मुजाहिदा की असल। जान लो कि मुजाहिदा का असल और बुनियाद ये है कि नफ्स को इन बातों से छुड़ाए जिनका वो आदी हो चुका है और आमतौर पर उसे ख्वाहिशात के खिलाफ कामों की तरगीब दे। नफ्स की 2 सिफतें ऐसी हैं जो उसे नेकी से रोकती हैं। नंबर 1, ख्वाहिशात में डूब जाना। नंबर 2, इबादत से रुक जाना। जब नफ्स ख्वाहिश की सवारी पर सवार होकर अपनी मर्जी का काम करना चाहे तो उसे तकवा की लगाम देना जरूरी है, और जब दीन पर अमल से अकड़ जाए तो उसे उसकी ख्वाहिश के खिलाफ चलाना चाहिए। जब गुस्सा से मुश्तिल हो जाए तो उस वक्त उसकी हालत की रियायत करना जरूरी है, क्योंकि गुस्सा की हालत में नफ्स के साथ जंग करते हुए अच्छा नतीजा हासिल करने की खातिर उससे ऐसे हुस्ने खल्क से पेश आना चाहिए जो उसके क़ल्बा को तोड़ दे और नरमी के साथ उसकी आग को बुझा दे। और जब नफ्स रौनत यानी तकब्बुर की शराब को हलाल समझे और उसकी खूबियां बयान करने से ना रुके और देखने वालों के सामने मुज़य्यन होकर पेश हो तो उसे भी तोड़ना जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही उसके लिए रौनत को इस तरह हलाल करार दिया जाए जिसमें जिल्लत पाई जाए। मसलन ये कहा जाए कि ये एक हकीर और नापसंदीदा चीज है। अवाम की कोशिश अपने अमाल को पूरा करने में होती है और खवास का इरादा अहवाल को साफ सुथरा करने का होता है, इसलिए भूख और बेदारी को बर्दाश्त करना आसान होता है और इखलाक के साथ जंग करना और खसीस और हकीर इखलाक से पाक होना मुश्किल काम है। नफ्स की आफत। नफ्स की मुश्किल आफत में से एक आफत यह है कि वो अपनी तारीफ को पसंद करता है। बेशक जो शख्स उसका एक घूंट पी लेता है, यूं समझिए कि उसने जमीन और आसमान को एक पलक पर उठा लिया। इसकी इलामत यह है कि जब उसे अपनी तारीफ की शराब नहीं मिलती तो वो नेक अमाल करने में सुस्त पड़ जाता है। पहली सफ के नमाजी बुजुर्ग। एक बुजुर्ग कई साल तक मस्जिद की पहली सफ में नमाज पढ़ते रहे। एक दिन उनको पहली सफ में पहुंचने में रुकावट हो गई तो उन्होंने आखिरी सफ में नमाज पढ़ी। उसके बाद एक मुद्दत तक वो दिखाई न दिए। उसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने फरमाया, मैंने इतने साल नमाज पढ़ी और मेरा ख्याल था कि मैं अल्लाह के यहाँ मुखलिस हूं, और जिस दिन मैं आखिरी सफ में था तो लोगों के मुझे देखने की वजह से मुझे शर्मिंदगी हुई, तो मैंने जान लिया कि मैं इतना अरसा लोगों को दिखाने के लिए चुस्ती का मुजाहिरा करता था, बस मैंने अपनी वो नमाजें कज़ा की। एक बुजुर्ग का वाकया हजरत अबू मोहम्मद मुर्ताइश रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है। वो फरमाते हैं, मैंने इतने हज बतौर तजरीद किए, यानी भूख वगैरह बर्दाश्त की। बाद में मुझे मालूम हुआ कि उनमें मेरे नफ्स का हिस्सा था। वो इस तरह कि एक दिन मेरी वालिदा ने मुझसे कहा कि मैं उनके लिए एक घड़ा पानी लाऊं, तो ये काम मुझे भारी मालूम हुआ। तो मैंने जान लिया कि हज करते हुए मेरे नफ्स ने जो मेरी अतात की है उसमें मेरे नफ्स का हिस्सा और आमेज़श थी।
اس لیے کہ اگر میرا نفس فنا ہو چکا ہوتا تو شریعت کا حق اس پر دشوار نہ ہوتا۔ ایک بڑھیا کا واقعہ۔ ایک عورت بوڑھی ہو چکی تھی، اس سے اس کے حال کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا، میں جوانی میں اپنے نفس میں خوشی اور کچھ حالات پاتی تھی جس کو قوت حال خیال کرتی تھی۔ جب میں بڑی عمر کو پہنچ گئی تو یہ حالت مجھ سے زائل ہو گئی، تو میں نے جان لیا کہ یہ جوانی کی قوت تھی، جبکہ میں نے اسے حالت سمجھ رکھا تھا۔ حضرت شیخ ابو علی تقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس بزرگ نے بھی یہ حکایت سنی ہے اس کو اس بڑھیا پر رحم آیا اور کہا کہ وہ منصف تھی، یعنی اس نے انصاف کی بات کہی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، اللہ نے کسی بندے کو اس قدر عزت عطا نہیں فرمائی جس قدر اس بندے کو عزت عطا کی جس کو اس کے نفس کی ذلت کا علم ہو گیا، اور اللہ نے اس بندے کی طرح کسی کو ذلیل نہیں کیا جس قدر اس کو ذلیل کیا جس کو اللہ نے اس کے نفس کی ذلت سے بے خبر رکھا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے جس چیز کا ڈر ہوا میں نے اس پر سواری کی، یعنی عمل کیا۔ حضرت محمد بن فضل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، راحت و آرام نفس کی خواہشات سے نجات کا نام ہے۔ مخلوق پر آفت پڑنے کے اسباب۔ حضرت ابو علی روزباری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مخلوق پر آفت 3 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے۔ نمبر 1، طبیعت کی بیماری سے۔ نمبر 2، عادت پر قائم رہنے سے۔ نمبر 3، بری صحبت سے۔ میں نے پوچھا، طبیعت کی بیماری کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، حرام کھانا۔ پوچھا، عادت پر قائم رہنا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، حرام کی طرف دیکھنا، حرام سے نفع اختیار کرنا اور غیبت۔ پوچھا، صحبت کی خرابی کیا ہے؟ فرمایا، جب نفس میں کوئی خواہش جوش مارے تو وہ اس کے پیچھے ہو جائے۔ حضرت نصرہ بازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارا نفس تمہارا قید خانہ ہے، جب تم اس سے نکل جاؤ گے تو ابدی آرام پاؤ گے۔ اپنے متعلقین کی تربیت۔ اور حضرت ابو الحسین وراق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں شروع میں ہمارے لیے سب سے بڑا حکم یہ تھا کہ جو کچھ اللہ ہم پر کھولتا ہے ان کے حوالے سے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں، کسی معلوم چیز پر رات نہ گزاریں۔ جو شخص ہم سے برا سلوک کرے اپنی ذات کے لیے اس سے بدلہ نہ لیں، بلکہ ہم معذرت چاہیں اور اس کے لیے تواضع کریں، اور جب ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں حقارت پیدا ہو جائے تو ہم اس کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس سے احسان کریں حتیٰ کہ یہ تصور حقارت زائل ہو جائے۔ نفس کے بارے بزرگوں کے اقوال۔ حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس پورے کا پورا تاریکی ہے، اس کا چراغ اس کا سر یعنی باطن ہے، اور اس کے چراغ کا نور توفیق خداوندی ہے، اور جس شخص کے باطن میں اپنے رب کی طرف سے سر نہ ہو وہ ہماتن اندھیرا ہے۔ حضرت استاذ امام کشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا یہ کہنا کہ اس کا چراغ اس کا سر ہے، اس سے ان کی مراد وہ سر یعنی راز ہے جو اس بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور وہ اخلاص کی جگہ ہے۔ اسی کی وجہ سے بندہ جان لیتا ہے کہ حادثات اللہ کی طرف سے ہیں، نہ اس کے نفس کے ساتھ ہیں اور نہ اس کے نفس کی طرف سے ہیں، تاکہ وہ ہر وقت اپنی طاقت اور قوت سے بیزار رہے، پھر توفیق الہی کے ذریعے اپنے نفس کے شر سے بچے گا، کیونکہ جس شخص کو توفیق حاصل نہیں ہوتی اسے اپنی ذات اور اپنے رب کے بارے میں علم نفع نہیں دیتا۔ اسی لیے مشائخ کرام فرماتے ہیں، جس کے پاس سر نہیں وہ مصر گناہوں پر اصرار کرنے والا ہے۔ حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص اپنے نفس کی کسی چیز کو اچھا جانتا ہو وہ اپنے نفس کے عیب نہیں دیکھ سکتا، اپنے نفس کے عیبوں کو وہی دیکھتا ہے جو تمام حالات میں اپنے نفس پر تہمت لگاتا ہے۔ حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
जो शख्स अपने ऐब की पहचान नहीं रखता वो कितनी जल्दी हलाक होता है, क्योंकि गुनाह कुफ्र के डाक किए हैं। हजरत अबू सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं अपने नफ्स के किसी काम को अच्छा नहीं समझता कि उस पर सवाब की तलब करूं। हजरत सिरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मालदार लोगों के पड़ोसियों, बाजारों में कुरान पढ़ने वालों और हुक्काम के उलमा यानी अरबाब इक्तिदार के कासालैस उलमा से बचो। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मखलूक में फसाद 6 चीजों की वजह से आता है। नंबर 1, आखिरत के अमल में नीयत की कमजोरी। नंबर 2, इंसानों के बदन ख्वाहिशात के पास रहन रखे होते हैं, यानी ख्वाहिशात के ताबे हैं। नंबर 3, मौत के करीब होने के बावजूद बड़ी उम्मीदें लगाए रखना। नंबर 4, उन्होंने मखलूक की रजा को खालिक की रजा पर तरजीह दे दी। नंबर 5, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा की और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी पीठों के पीछे छोड़ दिया। और नंबर 6, अपने इस्लाफ की मामूली लग़्ज़िश को अपने लिए दलील बना दिया और उनके बेशुमार अच्छे कामों को छुपा दिया। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।